وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں، یعنی جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری و افطار یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علی مئۃ کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یعنی جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ بیان سے پہلے جو ہے وہ نیت کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یاد رہے کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمات الحق کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک جو کہ پیش کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم نے فرمان سنا درود شریف کے حوالے سے، کہ پتہ چلا کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کس قدر انعام اور اکرام سے نوازتا ہے کہ نہ صرف نفاق یعنی منافقت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ، بلکہ کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، یعنی بروز قیامت اسے شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس مقام پر شہید حکمی کی تعداد نقل فرمائی، ایک تو ہوتا ہے شہید فقہی اور ایک ہے شہید حکمی۔ شہید فقہی وہ کہ جو جیسے جہاد وغیرہ میں مارا جائے آلہ قتل سے، اسی طرح جہاد کے علاوہ بھی اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے آلہ قتل سے، یا تو یہ ظلمن مارا جائے تو وہ بھی شہید فقہی ہے، یعنی خدا نخواستہ کسی نے
فائر کر کے ظلمن کسی کو مار دیا، زید نے بکر کو ظلمن مار دیا، تو اب جو یہ بکر ہے نا یہ شہید ہوا یہ۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ دوران ڈکیتی وغیرہ بھی تو یوں بعض اوقات شہید کر دیتے ہیں، تو یہ ظلمن قتل ہوتے ہیں، تو ظلمن جو مارا جائے تو وہ شہید فقی ہے، اور شہید فقی وہ کہ اسے جو وہ غسل وغیرہ نہیں دیا جائے گا، اور جو اس کا لباس ہے، جو اس نے لباس پہنے ہوئے اسی میں جو ہے وہ مزید کپڑے پہنے، مزید کفن دے کر، یعنی کفن سنت پورا ہو جائے وہ اسے دے کر اسے دفن کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا شہید فقہی، اور ایک ہے شہید حکمی، کہ جو احکام شہید فقی پر لازم جو احکام شہید فقی پر آئے لازم ہوئے، یعنی اسے غسل نہیں دیا جائے گا، وہ کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، بلکہ انہی کپڑوں کو مزید جو بڑھا کر کفن سنت کر دیا جائے گا، تو یہ تو شہید فقی۔ اور ایک ہے شہید حکمی کہ اس کے لیے یہ احکام نہیں ہیں، کہ دنیا میں یہ احکام نہیں ہے، تو ان کی تعداد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ ان کی تعداد بیان فرمائی، جیسے اچانک موت آ گئی، حادثہ ہو گیا، دیوار گر گئی اس پر، پیٹ کے مرض میں جو مرا تو وہ بھی شہید ہے، مگر شہید حکمی۔ تو جو آپ فرماتے ہیں اسی مقام پر شہید حکمی کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو بھی شہید حکمی میں آپ نے شمار کیا ہے۔ اور چونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے، اور فتاوی شامی، یہ در مختار، تنویر الابصار اس پہ ہے در مختار، اور در مختار پر ہے رد المختار، تو تنویر الابصار اور در مختار یہ ملا کے اسی 2 جلدیں بنتی ہیں اتنی، جبکہ رد المختار کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی شرح لکھی ہے تو وہ تقریباً 13 جلدیں، عربی میں، اردو میں نہیں ہے۔ تو آپ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے بزرگ، تو ظاہر ہے کہ آپ نے جو بھی یہ لکھا ہے اپنی طرف سے تھوڑی لکھا ہے، ذرا قرآن حدیث سے لے کر ذرا جو بھی انہوں نے مسائل لکھے تو وہ ذرا بڑی بڑی کتابوں سے دیکھ کر، علماء کے اقوال اور یہ دیگر، تو بہرحال آپ نے جو ہے وہ شہید حکمی میں شمار فرمایا ہے۔ اور اسی کتاب میں فتاوی شامی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خانہ کعبہ کسی ولی کے طواف کے لیے جائے تب نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہ وہ جو جگہ ہے نا جہاں خانہ کعبہ جو ہے وہ موجود ہے، تو اسی رخ کی طرف، اسی رخ پر نماز پڑھیں گے، اگرچہ کہ خانہ کعبہ کسی ولی کی زیارت کرنے گیا یا اس کا طواف کرنے گئے، جیسے تو غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ نے جو نا غوث پاک کا طواف کیا ہے، ان کی زیارت کی، وہ ہے نا شعر کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی عادت بنا لینی چاہیے، تاکہ ہمارا حشر بھی اچھوں کے ساتھ ہو۔ اور جو میں نے شہادت کے حوالے سے عرض کیا کہ یہ جو نا شہید حکمی، تو شہید حکمی کو جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ شہادت کا ملتا ہے۔ تو رمضان ہو یا غیر رمضان، ہمیں گناہوں سے باز رہتے ہوئے دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ صبح و شام اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے صدقے ہمیں ایسا مبارک مہینہ ملا، کہ یہ وہ امت ہے کہ جسے شب قدر دی گئی، جو کہ سال بھر میں ایک ہی رات آتی ہے، وہ شب قدر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں اگر کوئی عبادت کر دو تو یہ ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔
اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور بروز قیامت یہ امت محمدیہ سب سے پہلے تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی. تو یہ سب ہمارے آقا کا صدقہ ہے. بنی اسرائیل پر یک لخت یعنی ایک ساتھ جو نا احکام الہی نازل ہو گئے. وہ مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، جسے چاہے جس طرح حکم فرمائے. مگر یہ ہمارے آقا کے طفیل مسلمانوں پر جو ہے وہ احکام الہی بتدریج نازل ہوتے رہے، آہستہ 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 نازل ہوتے رہے. جبکہ بنی اسرائیل پر ایک ساتھ نازل ہو گئے تھے کہ بنی اسرائیل جب ان کا انکار کرنے لگے تو جبریل امین علیہ السلام ایک پہاڑ کو ان کے اوپر لے آئے کہ اگر یہ انکار کریں گے تو ان کو کچل دیا جائے گا. مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم پر یہ بھی آسانی کہ بتدریج احکام نازل ہوئے. ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی کہ مسلمان جہاں چاہے زمین پہ جہاں چاہے اپنے رب عز و جل کی عبادت کر سکتا ہے. تو خیر کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں. دوبارہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہنا چاہیے. اور بعض اوقات درود پاک پڑھنے والے عاشقان رسول پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ انہیں نارے دوزخ سے آزادی کا پروانہ بھی مل جاتا ہے. آئیے ایک حکایت پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا خلاد بن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نزا کی حالت میں تھے کہ ان کے تکیے کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا پایا گیا جس پر یہ لکھا تھا ہذہ براۃ من النار لخلاد بن کثیر، یعنی یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے. لوگوں نے ان کے گھر والوں سے ان کا عمل پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ ہر جمعہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. تو میٹھے اسلامی بھائیوں نیت کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی والا یہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے. اور اب تو اس ماہ مبارک کے 2 یا 3 دن رہ گئے. عشرہ رحمت آیا، پتہ نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ رحمت سے حصہ ملا یا نہیں. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے. عشرہ رحمت آیا اور رحمت لٹاتا ہوا چلے گیا. پھر عشرہ مغفرت تشریف لایا. ہم نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی. عشرہ رحمت بھی مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہوا چلا گیا. اور اب آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا یہ بھی اکثر گزر چکا. آئیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب ہو جائے. الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے،
الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنا، جہنم کا عذاب سہنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ جہنم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی جگہ ہے۔ جو کہ آگ ہی آگے۔ تو آئیے اس کے بارے میں کچھ پہلے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گناہ گاروں کا عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اسے اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ترجمہ کنز ایمان، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کا قول ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جن کے نام جہنم، لظی، حطامہ، سعیر، سقر، جحیم، ہاویہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی، جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے، 69 درجے یعنی 69 درجے جو ہے وہ زیادہ ہے جہنم کی آگ کی گرمی دنیاوی آگ کی گرمی سے۔ امیر اہل سنت نے محبوب رمضان محبوب رحمان عز و جل کی بارگاہ میں، محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں، بہت کمزور ہوں، ہرگز نہیں قابل عذابوں کے، خدا را ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ۔ یعنی سرکار کی بارگاہ میں عرض گزارا میرے سنت کی میں بہت کمزور ہوں، ہرگز عذابوں کے قابل نہیں ہوں، خدا را مجھے جنت میں ساتھ لیتے جائیے گا یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہوگا، اس قدر شدید کہ اس کا جو نا 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ فرمان مصطفیٰ ہے
کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کو، سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جسے آگ کے جوتے اور تسمے پہنائے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب ہوگا۔ یعنی یہ جہنم کا سب سے کم عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے کہ معذب کو، یعنی جسے عذاب دیا جائے گا اسے آگ کی جوتیاں اور آگ کے تسمے پہنائے جائیں گے کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے نا، ایسے اس کا دماغ کھولے گا، اور وہ مزید وہ سمجھے گا کیا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھی کو ہو رہا ہے، یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی اور کو نہیں ہو رہا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اے نفس، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں کہ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار کر جنت میں جانا چاہتا ہے، یا معاذ اللہ گناہوں بری زندگی بسر کر کے جہنم کی گہرائیوں میں گرنا چاہتا ہے۔ تو یقیناً نفس جنت ہی میں جانے کا خواہش مند ہوگا، لیکن اس کے لیے اپنی خواہشات کو قربانی دیتے ہوئے، اپنی خواہشات قربان کرتے ہوئے نیکیوں کو اپنانا ہوگا اور گناہوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اور سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کیجیے، اور ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل جنت ہی ٹھکانہ ہوگا اور دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے کچھ ایسے اعمال بیان کرتا ہوں کہ جو جہنم سے آزاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو غیبت سے بچایا، اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جہنم سے آزاد فرما دے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ اور مسلمان کی عزت کی اہمیت ہے، اور خود اپنے ہاتھوں مسلمان کو اپنی عزت خراب کرنے کی بھی شرعاً ممانعت ہے، یعنی مسلمان اپنے آپ کو ذلت میں بھی پیش نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ایسے ملکی قوانین پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے
کہ جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتے ہو اور ان پر عمل نہ کرنے میں ذلت اور معصیت یعنی گناہ کا خطرہ ہو. مثلا بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے موٹر سائیکل یا کار وغیرہ چلانا کہ اس کی جو ہے وہ ملکی قانون کے اعتبار سے اس کی اجازت نہیں، اور اگر بغیر لائسنس چلائی اور پکڑا گیا تو اب ایک تو بے عزتی ہوگی، دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا یا رشوت دینی پڑے گی، اور وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں میں پڑنے کا قوی امکان موجود ہے. تو لہذا کئی گناہوں اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہی بنوا لیا جائے، اور جب گاڑی چلائیں یا موٹر سائیکل چلائیں تو اس وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، چونکہ اگر کوئی روکتا ہے تبھی آپ پیش کر سکیں گے نا. اور حدیث پاک میں کہ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے اپنے آپ کو بخوشی ذلت پر پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بہرحال اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے جب بھی کوئی آدمی، جب بھی کوئی شخص کسی کی خطا یا اس کے عیب کا تذکرہ اس کی موجودگی میں اس کے سامنے یا پس پشت یعنی اس کی پیٹھ پیچھے شروع کر دے تو سننے میں اگر کوئی مصلحت شرعی نہ ہو تو فوراً احترام مسلم کا لحاظ کرتے ہوئے ثواب آخرت کمانے کی نیت سے اپنے اسلامی بھائی کی عزت کی حفاظت کرنے کی ترکیب کیجیے. کہ جیسا کہ ابھی فرمان مصطفیٰ سنا کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا. تو میٹھے اسلام بھائیوں غیبت سے سچی توبہ کیجیے اور زبان کی حفاظت کی ترکیب کیجیے. اور واقعی اس مدنی پھول پر اگر عمل کر لیا جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ یعنی حفاظت کرنے والا بن جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں گناہوں اور قتل و غارت کا جو بسیرا ہے وہاں نیکیوں بھرا مدنی ماحول بن جائے اور مسلمان بھائی کے ہاتھ میں نرم ہو جائے اور دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام ہو جائے. اور یہ منظر دیکھ کر کفار بھی مسلمان ہو جائیں. مگر افسوس ہے کہ بالکل اس کا الٹ ہو رہا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دور ہے کہ عوام تو کجا خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل ہیں. اور غصے کا مرض عام ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ ہی نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کرنا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ گناہ اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سید اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی تو اس نے مجھے ایذا دی
اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو ایذا دی. اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے. پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ترجمہ کہ مسلمان بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھائیں گے اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کریں گے. اور اب تک اگر کسی کا دل دکھایا، کسی کی بے عزتی کی، کسی کی غیبت کی اور اسے پتا چل گیا، یعنی کسی طرح سے بھی اس کی دل آزاری کی، اس کو تکلیف دی، اس کو ایذا دی، تو توبہ بھی کیجئے اور اس سے معافی بھی مانگیے، کیونکہ اس کی تلافی بھی ضروری ہے نا. نو توبہ بھی کیجئے، اور یعنی کامل توبہ اسی وقت کہلائے گی کہ جب آپ اگلے سے معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام پر ان کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ میں نے 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے. ایک وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرا دیتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے رک جاتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے. اور آنسو کے علاوہ ہر شے کی ایک جزا ہے، اور آنسو کی جزا رحمت، مغفرت اور جنت میں داخلے کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی امت میں سے کوئی بلا حساب بھی جنت میں جائے گا؟ تو فرمایا ہاں، وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو اس قطرے سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں جو آنکھ سے اس کے خوف سے بہے، یا خون کا وہ قطرہ جو اس کی راہ میں بہایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا مانگتے، اللہم ارزقنی عینین ہتالتین تشفیان بظروف الدمع قبل ان تصیر الدموع دما والادراس جمرا. یعنی اے اللہ عز و جل مجھے ایسی 2 آنکھیں عطا فرما جو کثرت سے آنسو بہاتی ہوں اور آنسو گرنے سے تسکین دیں، اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑیں انگاروں میں بدل جائیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیجئے، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اچھی صحبت اپنا لیجئے، اور یاد رہے کہ ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی میت میں جائیں یا کسی میت والے کے گھر میں جائیں تو وہاں کی فضا پر اداسی چھائی بھی ہوتی ہے. تو یہ اداسی دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آپ جائیں گے نا، یا جو بھی جاتا ہے تو اس پر بھی کچھ دیر کے لیے
یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ بھی تھوڑا غمگین ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، کیونکہ وہاں کا ماحول، وہاں کا اثر، وہاں کی صحبت. اور اگر کسی شادی پر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو خوشیوں بھرا ماحول دیکھ کر کچھ دیر کے لیے جانے والا بھی مسرور ہو جاتا ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے خوش ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی پریشان ہو، مگر وہ وقتی طور پہ کتنا ہی ٹینشن میں ہو، وقتی طور پہ وہاں کا ماحول، وہاں کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی کچھ دیر کے لیے مسرور ہو جاتا ہے، یعنی خوش ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص غفلت کا شکار ہو کر گناہوں پر دلیر ہو جانے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو غالب گمان ہے کہ وہ بھی بہت جلد انہی کی مانند ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا کہ جن کے دل خوف خدا سے معمور ہوں، ان کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے روئیں، تو یقینی طور پر یہی کیفیات اس شخص کے دل میں بھی سرایت کر جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. تو جن اسلامی بھائیوں نے 30 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہاں جو اچھی صحبت میں جو دن گزارے، اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اور اب یہاں مدنی ماحول کی برکت سے نمازیں شروع کر دی، پہلے جو نیکیاں نہیں کرتے تھے اور اب مدنی ماحول کی برکت سے، اچھی صحبت کی برکت سے جو نیکیاں شروع کر دیں، اگر کچھ گناہوں میں مبتلا تھے تو یہاں کے مدنی ماحول کی برکت سے وہ گناہ چھوٹ گئے، چھوڑ دیے. تو اگر آپ اس پر استقامت چاہتے ہیں، اس پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بعد اعتکاف بھی، یعنی عید بعد بھی آپ کو جو ہے وہ اسی مدنی ماحول سے وابستہ رہنا پڑے گا. اور واقعی عافیت اسی میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. میں مبلغ